السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا قرآن آپ کیسے بخشے؟ چونکہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں بہت سے لوگوں کے قرآن ختم ہوں گے۔ کوئی مسجد میں سنا رہا ہے تو کوئی گھر میں سنا رہا ہے، کوئی اپنے طور پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ بہرحال قرآن کا ختم چونکہ اس عشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائے، اپنے والدین کو پہنچائے۔ تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن بخشنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن بخشنے کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، اس لیے ویڈیو کو غور سے سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے، قرآن بخشنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کو کسی قاری کے پاس یا کسی مولوی کے پاس یا اسی طرح کسی اور کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے قرآن کا ثواب فلاں مرحوم تک پہنچا دے۔ آپ خود بھی اپنے طور پہ قرآن کا ثواب اپنے مرحومین تک، اپنے والدین تک، اپنے عزیز و اقارب تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سنیے۔ آپ جب قرآن کا ختم کر لیں تو قرآن کا ختم کرنے کے بعد آپ اللہ سے یہ دعا کریں۔ جب آپ دعا مانگیں، دعا مانگتے وقت آپ اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کا مکمل ثواب آپ میرے والد مرحوم تک پہنچا دے، اس قرآن کا ثواب آپ میری والدہ تک پہنچا دے، یا دونوں اگر وفات پا چکے ہیں، یا اللہ اس قرآن کا ثواب آپ میری والدین تک پہنچا دے۔ یا اسی طرح اگر آپ اپنے عزیز و اقارب کو پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہیں کہ یا اللہ، یہ جو قرآن میں نے ختم کیا، اس قرآن کا ثواب فلاں شخص تک پہنچا دے۔ آپ ایک سے زائد لوگوں تک بھی قرآن کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ یہ کہیں کہ یا اللہ، اس قرآن کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچا دے، یہ بھی درست ہے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی قرآن کا جو مکمل ثواب ہے، وہ مکمل ثواب ہر مردے کو الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پہنچائیں گے مکمل طور پہ، اور آپ سے بھی کم نہیں ہوگا۔ بعض لوگ دوسروں کو قرآن کا ثواب بخشتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں قرآن کا ثواب دوسروں کو بخشوں گا تو پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا، میرے کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ جو میں نے مہینے بھر محنت کی ہے، قرآن پڑھا ہے، اپنا وقت ضائع کیا ہے، تو اس کا پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے وہ دوسروں کو بخشتے ہوئے ڈرتے ہیں، نہیں بخشتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کا ثواب دوسروں کو بخشنے سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے، آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ مثلاً آپ کے پاس 10-12 سیب ہو اور آپ اس کو لوگوں میں 10-12 بندوں میں آپ اس کو تقسیم کریں تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ثواب آپ اگر کسی مرحوم کو بخشتے ہیں تو اس سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کا پورا ثواب عطا کریں گے، لیکن آپ کے پاس بھی قرآن کا مکمل ثواب رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کا ثواب تمام مردوں کو بخشیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مردے کو قرآن کا پورا ثواب عطا کریں گے۔ آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، مردوں کو بھی پورا ثواب ملے گا، آپ کو بھی قرآن کا پورا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کو قرآن کا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ اگر میں قرآن کا ثواب کسی مردے کو بخشوں گا تو اس سے میرے ثواب میں کمی ہوگی۔ آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، جس طرح قرآن کا ثواب مردوں کو بخشنا درست ہے، اسی طرح زندوں کو بھی بخشنا درست ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تھے، ایک اپنے لیے کرتے تھے اور ایک اپنی امت کے لیے، 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنی ذات کے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے، اور امت میں مردے اور زندے دونوں شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر زندوں کو ثواب پہنچانا درست نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے لیے قربانی کرتے، زندوں کے لیے قربانی نہ کرتے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔